بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ صوبائی دارالحکومت میں پولیس تشدد کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا صارفین کی اکثریت کے علم میں آ چکی ہوں گی۔ پولیس کے حکام نے بھی سرعام پولیس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے شہریوں کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد کچھ اہلکاروں کو معطل کیا ہے، اور ایسا کر کے انہوں نے کم از کم ریکارڈ کو صحیح رکھنے اور اپنا تاثر یا امیج مزید خراب ہونے سے بچانے کی سمت ایک مثبت قدم ہی اٹھایا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ذرا تفصیل طلب ہیں، اور پولیس حکام کو اپنا دامن اور پلو بچانے کی بجائے صحیح انداز میں معاملات کو نمٹانا ہوگا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کے جون 1987 کے کنونشن کے مطابق پولیس تشدد ایک وحشیانہ عمل ہے، اور پوری دنیا کے ممالک اس کنونشن کو تسلیم کرتے ہیں اور اس حوالے سے قوانین بھی رکھتے ہیں۔ تاہم ابھی گزشتہ دور حکومت میں اس حوالے سے سینیٹر شیری رحمان نے ایک جامع بل پیش کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم کے ہاتھوں عام شہری کو کسی بھی طرح کے ٹارچر پر 10 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، اور عدالت ایسا کوئی بھی مقدمہ 60 دنوں کے اندر سن کر اس پر اپنا فیصلہ دے گی، اور جرمانے کی رقم کی وصولی کر کے متاثرہ فرد کو ادائیگی کی جائے گی، جبکہ جرمانے کی عدم ادائیگی پر قید میں مزید 5 سال تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ 155 بھی ہے جو زیر حراست افراد کے حقوق کی ضامن ہے، لیکن آج تک زیر حراست افراد کی اموات کے باوجود اس دفعہ کے تحت کسی پولیس اہلکار یا افسر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ناظرین کرام، پولیس کی جانب سے لوگوں پر تشدد ایک عام اور معلوم حقیقت ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ تشدد صرف عام آدمی یعنی کمزور آدمی کے خلاف ہوتا ہے، ہر کسی کے خلاف نہیں۔ آپ نے جو ویڈیوز دیکھی یہ عام لوگ تھے۔ کچھ عرصہ قبل جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ایک سابق MPA کے خاص دوست اور علاقہ ناظم کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا تھا۔ وہاں کوئی تشدد نہیں ہوا۔ MPA صاحب نے تھانے جا کر وہاں پولیس کو دمکا کر واپس آئے، جبکہ پولیس بھی کی بلی بنی رہی۔ عدالتیں، حکومت، پولیس حکام بلکہ معاشرے کا ایک ایک فرد اس امر سے آگاہ ہے۔ تاہم اس حوالے سے ضمیر کو جگانے میں موبائل فونز کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اگر موبائل کیمروں پر یہ ریکارڈنگز متعلقہ حکام کا ضمیر نہ جھنجھوڑتی تو کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور یہ کہنا نامناسب قطعاً نہیں، ایسے درجنوں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں جن پر کوئی ایکشن صرف اس وجہ سے نہیں لیا جاتا کہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، اس لیے اس پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہپور تانے ہی کی حدود میں SHO کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ SHO ہر طرح کے رائج قانون کی بجائے مدارس سے رہنمائی لے کر فیصلہ کرنے پر اصرار کر رہا تھا، ہر طرح کے موسیقی کے پروگراموں کو غیر قانونی دے رہا تھا، یہاں تک کہ معاشرے کے ایک طبقے ٹرانسجینڈر کے خلاف نفرت بھی پھیلا رہا تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ بھی سادہ تھی، پولیس حکام ضوابط کی خلاف ورزی پر حرکت میں نہیں آتے،
بلکہ عوامی پریشر پر ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ ورنہ پولیس حکام جانتے ہیں کہ گرفتاری میں مزاحمت پر پولیس کو سختی سے پیش آنے کی مکمل اجازت قانون دیتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کا ہر تانہ در حقیقت اپنے الگ قوانین کا حامل ہے، اور جب تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہ ہو جو سوشل میڈیا پر سینسیشن کا درجہ اختیار کر لے، اس وقت تک پولیس حکام لمبی تانے ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی شرمساری، کوئی شرمندگی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جن لوگوں کو ایسے واقعات کی روشنی میں معطل کر دیا جاتا ہے وہ کچھ عرصے بعد بحال ہو جاتے ہیں، اور اگر معاملہ سنگین نوعیت کا ہو تو مخالف فریق سے راضینامہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی کیونکہ پولیس حکام ابھی تک نوآبادیاتی دور ہی میں خود کو تصور کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔